اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کالی کا علم کتنا ہے، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف نہیں، قرآن کی طرف۔ بھائی جناب سلیمان دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے درباری کو کیا کہا؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ 3 آیتیں پڑھوں گا، تینوں میں لفظ قبل 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 قبل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت آسان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قبل قبل یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ہے کوئی دربار میں، ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ توجہ، ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، یا بھی کہا تو پتا چلا اگر یا رسول اللہ کا نا بدعت ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، یا رسول اللہ کا نا بدعت ہے تو یا رسول اللہ کا نا بدعت ہے تو پھر قرآن میں جہاں یا ایھا الرسول آیا ہے اس جملے کو چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ رہا جناب سلیمان ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے۔ کتنا دور تھا جناب سلیمان سے بی بی بلقیس؟ کتنی دور تھی؟ 1400 مائل، 1400 مائل، 700 جانے کا 700 آنے کا، 1400 مائل، 1400 مائل، جہاں سائنس کا تصور نہیں تھا، ہوائی جہاز ریل گاڑی کا تصور نہیں تھا، ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، میں لے کر آتا ہوں۔ دربار کتنی چلتی تھی؟ مفسرین نے لکھا تقریباً آج کے حساب سے 3 گھنٹے، 3 گھنٹے، یعنی وہ جو جن تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں 3 گھنٹے سے پہلے، 3 گھنٹے سے پہلے۔ جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہا اس نے، آصف بن برخیا نے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، بند ہونے سے نہیں۔ بھیا یہ دیکھو آنکھ سارے ہے نا بھائی، سب کی آنکھ جھپک رہی ہے نا، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما را مستقرا عنده، بس یہ کہہ رہا تھا کہ جناب سلیمان نے تخت آگے دیکھا۔ اب میں مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھاؤ آج کے ترقی یافتہ دور میں، سمجھاؤ کیسے گیا؟ آنکھیں بھی سب کی کھلی ہوئی تھی، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں موجود ہے۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہے، یہ تو گیا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کیا جو تختہ بی بی بلقیس کا، وہاں چوکیدار نہیں ہوں گے، نگہبان نہیں ہوں گے؟ مجھے وہاں کا لال کو یہ سمجھائے کہ کیسے گیا، کیسے واپس آیا۔ جو وہاں تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہے، دربار والوں نے دیکھا کہ یہاں ہے، تو کم از کم اتنا تو پتا چل گیا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ بیک وقت 2 جگہ پر حاضر بھی تھا، ناظر بھی تھا۔ اتنا تو پتا چل گیا، اتنا تو پتا چل گیا، اتنا تو پتا چل گیا نا، ارے اتنا تو پتا چل گیا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ بیک وقت 2 جگہ پر حاضر ناظر ہو سکتا ہے۔ تو اگر آج کوئی ذاکر اور مولوی کرتا ہے کہ علی نے بیک وقت 40 جگہوں پر دعوت کھائی، یہ کیسے؟
ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ تو بیک وقت 2 جگہوں پر حاضر ہے، تو جس کو علم ہے نعرہ حیدری۔ اب قبلہ کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے، مولانا مودودی نے کیا لکھا؟ مولانا مودودی نے کیا لکھا؟ بھائی گیا نہیں تھا، اس کے پاس علم تھا، ہاتھ ایسے کیا زمین سمٹ گئی۔ ہاتھ ایسے کیا زمین سمٹ گئی۔ ارے پھر بھی ہمارے فائدے کی بات ہے۔ ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کے لیے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے، تو جو علی علم کے وارث ہیں اگر ان کے لیے زمین سمٹ کر جاتی ہے تو کیا ہوا؟ اب آئیے جہاں جہاں میری آواز آ رہی، ایک سوال ہی اٹھا، ہمارے چھٹے امام سے پوچھا، درود پڑھے محمد عالم پر۔ ایک سوال ہی اٹھا، اس نے ہمارے چھٹے امام کو کہا، مولا آصف بن برخیا کے پاس اتنا تھوڑا سا علم؟ مولانا پر خبردار، تھوڑا سا نہ کہو، زیادہ کہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کے علم کی تعریف کی ہے۔ مومن تھا، خاموش ہو گیا۔ اب امام نے ہنس کر کہا، مومن، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آصف بن برخیا کے علم میں اور میرے دادا علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ توجہ، اگر علی کی محبت میں دیوانے نہ ہو گئے تو میں عبدالحکیم نہیں، لیکن کہا پتا مومن تمہیں پتا ہے کہ میرے دادا علی کے علم میں اور آصف بن برخیا کے علم میں کتنا فرق ہے؟ کہا مولا آپ بتائیں۔ میرے مولا نے فرمایا، مومن ایک مچھر اٹھاؤ سمندر میں گراؤ، دریا میں نہیں، نہر میں نہیں، مومن ایک مچھر اٹھاؤ سمندر میں گراؤ، پھر اٹھاؤ، اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے۔ توجہ، مومن ایک مچھر اٹھاؤ سمندر میں گراؤ، پھر اٹھاؤ، اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے۔ مومن جتنا فرق ہے مچھر کے پروں کے پانی کے قطرے اور سمندر میں، اتنا فرق ہے آصف بن برخیا میرے دادا علی کے علم میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں؟ ارے جس کے پاس مچھر کے پانی کا قطرہ تھا، اتنا علم تھا، جب آج تک دنیا اس کو نہیں سمجھ سکی، جو علم کا سمندر ہے اس کے لیے کہتا ہوں یہ کیسے علی یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور تمام میرے بزرگ علماء ان کی موجودگی میں ایک جملہ، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں یہی عرض کر رہا تھا، ایک جملہ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے نا بھائی، کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، ہاتھ لگایا میت کو، جاؤ غسل مسح میت واجب ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ مومن تھا، یہ تو مومن تھا، تم پر غسل کیسے واجب ہو گیا؟ بڑا جملہ، کیوں بھائی؟ بزرگ بیٹھے ہوئے مجھے سمجھاؤ، یہ مومن تھا، نماز پڑھ کر مرا ہے، کسی نے ہاتھ لگایا تو غسل مسح میت واجب۔ کیوں؟ سجدہ روح کو تھا، آدم کو نہیں۔ بات کریں میرے بھائی، دیکھیں، سجدہ روح کو تھا، آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح ہے پروردگار کا امر۔ ارے غسل مسح میت واجب کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انسان سے امر دور ہو گیا۔ ارے جس سے امر دور ہوتا ہے وہ تو نجس ہے، تو اگر کوئی انسان اول الامر سے دور ہو گیا، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے تم نے سمجھا ہی نہیں ہے محمد را آل محمد کو.